الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون فصل حروف العطف۔ بحث ہماری آج میرے عزیزو حروف عطف کے بارے میں ہے۔ حروف عطف 10 ہیں۔ حروف عطف 10 ہیں۔ وا، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، لا، لکنہ اور بل۔ حروف عطف 10 ہیں جس کے بارے میں آج ہماری بحث ہونا چاہتی ہے۔ پہلے جو 4 ہیں یہ جمع کے لیے آتے ہیں۔ جمع یعنی جمع کرنے کے لیے وا، فا، ثم، حتی یہ آتے ہیں للجمع، جمع کے لیے آتے ہیں۔ جن میں جو مثلاً وا ہے، وا مطلق جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس مطلق سے کیا مراد ہے؟ مطلق سے مراد یہ ہے کہ مثلاً جب میں کہتا ہوں نا جاء زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، یہ صرف واو بتاتی ہے کہ دونوں آئے ہیں، زید آیا ہے اور عمر آیا ہے۔ اس میں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ زید پہلے آیا ہے یا عمر پہلے آیا ہے یا دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، واو کا کام ہے جمع کرنا مطلقاً۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ زید پہلے آیا ہے یا عمر پہلے آیا ہے یا مثلاً اکٹھے آئے ہیں، یہ مطلقہ جمع کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ ہے جناب وا۔ فا جو ہے یہ جمع کرنے کے لیے تو آتی ہے، لیکن فا کیا کرتی ہے جان؟ ترتیب کے لیے آتی ہے بلا مہلتن۔ فا میں ترتیب ہوتی ہے مہلت کے بغیر۔ یعنی کیا؟ یعنی فا یہ بتاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مثلاً پہلے آیا ہے، اس کے فوراً بعد پھر جو ہے وہ دوسرا آیا ہے، اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن ترتیب فا بتاتی ہے کہ پہلے مثلاً کون آیا ہے، پہلے والے کو نا فا بتاتی ہے۔ بطور مثال قام زید فعمر، اس سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ زید کھڑا ہوا پھر عمر کھڑا ہوا۔ پہلے کون کھڑا ہوا اس میں؟ زید، پھر فوراً عمر کھڑا ہوا ہے، مہلت درمیان میں نہیں ہے لیکن ترتیب ہے۔ یہ کام ہے فا کا۔ فا کے بعد اگر جان ہے ثم۔ ثم بھی ترتیب کے لیے آتا ہے لیکن بے مہلتن، مہلت ہوتی ہے۔ ثم بھی ترتیب بتاتا ہے جو حرف عطف ہے، ایک چیز کہتا ہے پہلے ہے، پھر کچھ فاصلہ ہے چند منٹ کا، پھر دوسرا ہے۔ جیسے مثال اس کی لینا چاہیں دخل زید ثم خالد، ایک کمرے میں مثلاً زید داخل ہوا ثم خالد، پھر مثلاً آدھے گھنٹہ فرض کر لیں، 15 منٹ آپ کی مرضی جتنا فرض درمیان میں ٹائم کریں، مہلت ضرور ہے۔ زید داخل ہوا ہے پھر عمر داخل ہوا، مہلت ہے، ترتیب بھی ہے کہ زید پہلے ہے پھر عمر داخل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارا حروف عطف میں سے وہ جناب حتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، حتی ترتیب کے لیے آتا ہے اور مہلت کے لیے بھی آتا ہے، لیکن نہ حتی کی مہلت ثم کی مہلت سے کم ہوتی ہے۔ اگر ثم کی مہلت آپ نے مثلاً آدھا گھنٹہ رکھی ہے تو حتی کی مہلت مثلاً 20 منٹ 15 منٹ رکھ لیں، حتی کی مہلت ثم کی مہلت سے کم ہوتی ہے۔ اور جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حتی کا معطوف معطوف علیہ میں داخل ہوتا ہے۔ حتی کا معطوف
معطوف علیہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ قوت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا مدخول قوی ہوتا ہے حتیٰ کا، یا یہ حتیٰ ضعف کا فائدہ دیتا ہے، یعنی حتیٰ کا مدخول ضعیف ہوتا ہے۔ حتیٰ کا معطوف علیہ میں داخل بھی ہوتا ہے، اور یا وہ قوت کا فائدہ دیتا ہے یا ضعف کا فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب قوت کا فائدہ دیتا ہے؟ یعنی یہ معطوف علیہ کے قوی افراد میں سے ہوتا ہے یا معطوف علیہ کے ضعیف افراد میں سے ہوتا ہے، حتیٰ کا معطوف۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ہمارے چند حروف عطف ہیں۔ وا، فا، ثم، حتیٰ۔ بتایا آپ کو کہ وا جمع کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، فا جو ہے یہ جمع کرنے کے لیے، ترتیب کے لیے لیکن بغیر مہلت کے ہے، ثم ترتیب کے لیے مہلت کے ساتھ ہے، حتیٰ ترتیب کے لیے ہے، مہلت ہے لیکن ثم کی مہلت سے اس کی مہلت تھوڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے جو حروف عطف ہیں، او، اما، ام، کیا کرتے ہیں؟ دو امروں میں سے، او، اما، ام، دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مبہم طور پر، مجمل طور پر، بطور غیر معین، دو میں سے کسی ایک کے لیے ثابت کرتے ہیں لیکن مشخص نہیں ہے کہ کس کے لیے ہے، دو میں سے ایک کے لیے ہے صرف۔ جیسے مثلا فرماتے ہیں مررتو بزیدن، منا اس طرح مررتو برجل او امراتن، میں گزرا مرد کے پاس سے یا عورت کے پاس سے۔ یہ بات مسلم ہے کہ میں گزرا ہوں، وہ جس کے پاس سے گزرا ہوں مرد ہے یا عورت ہے، لیکن مشخص نہیں ہے کہ جس کے پاس سے گزرا ہوں وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ان دو میں سے کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے لیکن مشخص نہیں ہے۔ اچھا، جو اما حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اس کی شرط یہ ہے، اما کا حرف عطف بننے کی شرط یہ ہے کہ اس اما سے پہلے ایک اور اما بھی ہو۔ اما اس وقت حرف عطف بنے گا جب اس سے پہلے ایک اور اما ہو، ٹھیک ہے، جیسے العدد اما زوج و اما فردن، دوسرا اما ہمارا حرف عطف ہے کیونکہ اس سے پہلے اما ہے، العدد اما، ٹھیک ہے، پہلا اما حرف عطف نہیں ہے کیونکہ حرف عطف ہونے کی شرط یہ کہ اس پر ایک اما کا پہلے سے ذکر ہو، دوسرا اما حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک اما او سے پہلے آ جائے، او حرف عطف جو ہے اس سے پہلے اما ہو، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو ام ہے، ام کی جو ہیں پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ام میں متصلہ اور ایک ہوتا ہے ام میں منقطعہ۔ میں یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں یہاں تک کر کے پھر اس ام کی تفصیل دوں گا آپ کی خدمت میں کہ ام کی دو قسمیں، ام میں متصلہ ہوتا ہے اور ام میں منقطعہ ہوتا ہے۔ ام میں متصلہ کیا ہے، ام میں منقطعہ کیا ہے، ام میں متصلہ کی شرائط کیا ہیں وہ ابھی بیان کرتا ہوں، لیکن پہلے اس بات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس مطلب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق، فصل، حروف العطف، حروف عطف، وہی عشرۃ، حروف عطف 10 ہیں، الواو والفاء وثم وحتیٰ واو واما وام ولا وبل ولکن، ٹھیک ہے، گنے نا 10 بن گئے، وا، فا، ثم، حتیٰ، او، اما، ام، لا، بل، لکن 10 ہیں۔ فالاربعۃ الاول للجمع، پہلے 4 جمع کے لیے، وا، فا، ثم، حتیٰ جمع کے لیے ہیں۔ فالواو للجمع مطلقاً، وا مطلقاً جمع کرنے کے لیے، مطلقاً کی توضیح بتا رہے ہیں، نحو جاء زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، مطلقاً کی توضیح ہے۔ سواء کان زید
مقدمن فی المجی ام امرون، فرق نہیں ہے کہ زید آنے میں مقدم ہو ام امرون یا امر آنے میں مقدم ہو۔ یہ واو نہیں بتاتی ہے کہ کون پہلے آیا ہے، فرق نہیں ہے اس میں کہ زید آنے میں مقدم ہے یا امر۔ والفاء للترتیب بلا مہلت، فا ترتیب کے لیے بلا مہلت، مہلت کے بغیر، فاصلے کے بغیر، درمیان میں کوئی فاصلہ مدت نہیں ہے۔ نہ وہ قام زید فا امرون، زید کھڑا ہوا فا امرون، پھر امر۔ یہاں ترتیب ہے، پہلے زید کھڑا ہوا ہے پھر امر ہوا ہے، لیکن فاصلہ نہیں تھا، زید کھڑا ہوا پھر فوراً امر کھڑا ہوا۔ قام زید فامر، زید کھڑا ہوا پھر امر۔ اذا کان زید مقدما بلا مہلت، جب زید مقدم ہو مہلت کے بغیر۔ وسما، سما ہے آگا جان فا کے بعد، للترتیب بمہلت، سما ترتیب کے لیے آتا ہے مہلت کے ساتھ، مہلت بھی ہوتی ہے۔ نہ وہ دخل زید ثم خالد، زید داخل ہوا پھر خالد۔ اذا کان زید مقدما بالدخول، جب زید مقدم ہو داخل ہونے میں، وبینہما مہلت، اور بینہما زید اور خالد کے درمیان مہلت بھی ہو، وبینہما مہلت، اور ان دو کے درمیان مہلت بھی ہو، کچھ درمیان میں وقفہ ہے، ٹھیک ہے، زید داخل ہوا اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ خالد داخل ہوا ہے۔ وحتیٰ کا سما فی الترتیب والمہلت، حتیٰ سما کی طرح ہے ترتیب میں اور مہلت میں، الا ان مہلتہا اقل من مہلت سما، مگر یہ کہ حتیٰ کی مہلت اقل من مہلتن، سما کی مہلت سے آگا جان کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، حتیٰ کی مہلت سما کی مہلت سے کم ہوتی ہے، من مہلت سما، الا ان مہلتہا اقل من مہلت سما، مگر یہ کہ حتیٰ کی مہلت سما کی مہلت سے کم ہوتی ہے۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَيُشْتَرَطُ، اور شرط ہے کہ حتیٰ کا معطوف علیہ میں داخل ہو۔ وَهِيَ تُفِيدُ قُوَّةً، حتیٰ جو ہے قوت کا فائدہ دیتا ہے، نحو مات الناس حتی الانبیاء، ٹھیک ہے، تو یہاں محل شاہد کیا آگا جان، حتیٰ کا جو معطوف ہے انبیاء، یہ معطوف علیہ میں داخل ہے اور یہ قوت کا فائدہ دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ انبیاء لوگوں کے اکمل ترین فرد ہوتے ہیں، قوی فرد ہوتے ہیں، کامل انسان ہوتے ہیں انبیاء۔ مات الناس حتی الانبیاء، لوگ مر گئے حتی الانبیاء، حتیٰ کہ انبیاء یعنی وہ جو کامل انسان تھے وہ بھی مر گئے۔ او ضعفاً فیہ، یا ہے تفید قوتاً او ضعفاً فیہ، یا کیا دیتا ہے جان؟ ضعف کا فائدہ دیتا ہے فیہ اپنے مدخول میں، ضعفاً فیہ مدخول میں ضعف پایا جاتا ہے۔ نہ وہ قدم الحاج حتی المشاة، تو حاجی آئے، مشاة ماشی کی جمع ہے نا، حتیٰ پیدل چلنے والے بھی، ٹھیک ہے، تو یہ ماشی جو مشاة ہے یہ بھی حاجیوں میں داخل ہے معطوف علیہ میں، لیکن یہ افراد پیدل چلنے والے ضعیف ہیں۔ کس چیز میں آگا جان ضعیف ہیں؟ مثلا ان کے پاس غریب لوگ ہیں، پیسے نہیں ہیں، پیدل چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز میں کہ وہ حاجی مثلا بائیر آ گئے اور یہ پیدل چلنے والے۔ قادم الحاج، جو حاجی آئے، حتی المشاة، تو حتیٰ کہ پیدل چلنے والے آ گئے، پیدل چلنے والے ضعیف قسم ہے نا آگا جان، ٹھیک ہے، ضعیف غریب ہونے میں ہے نا، پیسے ہونے کے لحاظ سے، باقی وہ چلے ہیں ماشاءاللہ، چلنے والوں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قوت کے لحاظ سے نہیں ہے، یہی پیسوں مال شال کے اعتبار سے ہے۔ وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِثُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ،
او اما ام، یہ تین جو ہیں دو امروں میں سے ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں، لا بعینہ، مشخص طور پر نہیں، مشخص طور پر ثابت نہیں کرتے۔ نحو مررت برجل او امرأۃ، میں گزرا مرد کے پاس سے یا عورت کے پاس سے گزرا میں، تو یہاں مرد یا عورت کے پاس سے گزرا، ان دو میں سے کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے، ضرور حتماً ہے، یا مرد کے پاس گزرا ہے یا عورت کے پاس، لیکن مشخص نہیں ہے کس کے پاس سے گزرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انما یکون حرف العطف اذا کان تقدم علیہا اما اخرى، اما حرف عطف ہے جب اس پر مقدم ہو اما اخرى، ایک دوسرا اما مقدم ہو، تو اما کیا ہے جان، حرف عطف اذا کان تقدم علیہا اما اخرى، جب اس اما پر اما ایک دوسرا مقدم ہو۔ نحو العدد اما زوج و اما فرد، عدد یا زوج ہوتا ہے یا فرد ہوتا ہے، محل شاہد کیا، اما دوسرا ہے، حرف عطف ہے، اس پر اما زوج والا اما پہلا مقدم ہوا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَىٰ أَوْ، اور جائز ہے ان یتقدم اما علی او، کہ او پر اما مقدم ہو، بعد میں او اور اس او سے پہلے کیا ہوگا جان، اما ہو۔ نحو زید اما کاتب او لیس بکاتب، ٹھیک ہے، او سے پہلے اما آیا ہے، یعنی یہاں محل شاہد ہے زید اما کاتب او لیس بکاتب، زید یا کاتب ہے او لیس بکاتب، یا کاتب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جناب ہوئی جو آپ کو بتایا تھا کہ ام کے بارے میں ہے، ام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ام متصلہ اور ایک ہوتا ہے ام منقطعہ۔ ام متصلہ کیا ہوتا ہے؟ ام متصلہ وہ ہے کہ اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، دو امروں میں سے کسی ایک کی تعیین کا سوال کیا جاتا ہے، جب کہ سائل ان دو میں سے کسی ایک کے بارے میں حکم کے ثابت ہونے کو مبہم طور پر جانتا ہے۔ ام متصلہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کے ثابت ہونے پر جو ہے سوال کیا جاتا ہے کہ ان دو میں سے کس کے لیے حکم ثابت ہے، سائل ان دو میں سے کسی ایک کے بارے میں حکم بطور اجمال اور ابہام ثابت ہونے کے بارے میں جانتا ہے، وہ تعیین کا اس کے ذریعے کیا کرتا ہے جان، سوال کرتا ہے۔ بے خلاف او اور اما، وہاں سائل اصلاً کسی کے بارے میں، دو کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بطور ابہام بھی نہیں جانتا ہے۔ اما کے بارے میں عرض ہو گیا۔ اما کے استعمال کی تین شرائط ہیں۔ اما معذرت چاہ رہا ہوں، اما نہیں، ام کی تعریف کی ہے، ام میں متصلہ وہ ہے جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، دو امروں میں سے کسی ایک کی تعیین کا سوال کیا جاتا ہے۔ اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ ام کے استعمال کی، یعنی یہ ام جو متصلہ ہے، یہ ام میں متصلہ کے استعمال کی تین شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس ام میں متصلہ سے پہلے حمزہ ہو، ضروری ہے ام میں متصلہ سے پہلے حمزہ ہو۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ ام کے بعد وہ لفظ آئے جس طرح حمزے کے بعد لفظ آیا ہے۔ دوسری شرط ام میں متصلہ کی ہے کہ ام کے بعد وہ لفظ ہونا چاہیے جس طرح حمزے کے بعد لفظ آیا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر حمزے کے بعد اسم ہے، ام کے بعد اسم ہونا چاہیے، اگر حمزے کے بعد فعل ہے، ٹھیک ہے، تو ام کے بعد فعل ہونا چاہیے، دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کا ثابت ہونا محقق ہو، دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کا ثابت ہونا حتمی ہو۔ اور جو استفہام ہے وہ استفہام تعیین کا ہو، استفہام تعیین کا ہو، تیسری شرط ہے دو میں سے ایک کے لیے حکم کا ثابت ہونا حتمی ہو۔ لہذا جواب جو دیا جانا چاہیے
وہ معین کر کے دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ہمارا ام کی دوسری قسم ہے ام منقطع ہے۔ ام منقطع جو ہوتا ہے وہ بل کے معنی میں ہوتا ہے، حمزہ کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ ام کا معنی کیا جاتا ہے بل۔ جیسا فرماتے ہیں دور سے آپ نے کیا دیکھا، ایک سیاہی کو دیکھا تو آپ نے کہا وہ اونٹ ہے، یقین ہو گیا کہ وہ جو سیاہی ہے وہ کیا ہے، اونٹ ہے۔ پھر شک ہوا تو کہا کہ وہ کیا ہے، مثلاً بھیڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں آپ نے پہلے سے اعراض کر کے دوسرے کی طرف آ گئے، ام ہے یا شاتون، ٹھیک ہے، یعنی بل آہے یا شاتون، بلکہ کیا وہ بھیڑ ہے مثلاً، ٹھیک ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ام منقطع بل کے معنی میں ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، اور ام منقطع خبر میں استعمال ہوتا ہے یا استفہام میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہمارے حروف عطف کتنے بچ گئے اگر جان، لا بل لیکن، لا بل لیکن کیا کرتے ہیں، دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں معین طور پر، ان میں ابہام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لا بل لیکن دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں بطور تعیین، معین کر کے دو میں سے ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں۔ مثلا لا کیا کرتا ہے جان، لا جو ہے نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ما واجب للاول یعنی ثانی، جو پہلے کے لیے ثابت ہے، لا کا یہ کام ہے، دیکھو معین کر رہا ہے، جو حکم پہلے کے لیے ثابت ہے لا دوسرے سے اس کی نفی کر دیتا ہے۔ جانی زید لا امر، زید آیا لیکن امر نہیں آیا، حکم کو صرف ایک کے لیے معین کیا ہے، زید کے لیے، ٹھیک ہے۔ بل اضراب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جناب علی جانی زید بل امر، زید میرے پاس آیا، پھر اس سے روگردانی کر کے کہتا ہے نہیں 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 امر آیا ہے، بلکہ امر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے۔ وَأَمْ عَلَىٰ قسمین، ام کی دو قسمیں ہیں، متصلتن، پھر آگے جا کے کہنا ہے وَمُنْقَطِعَةٌ، متصلتن کیا آگے جان، وَهِيَ مَا يُسْأَلُ بِهَا عَنْ تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وہی ام متصلہ وہ ہے ما یُسْأَلُ بِهَا، جس ام کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، دو امروں میں سے ایک کی تعیین کا سوال کیا جاتا ہے۔ وَالسَّائِلُ عَالِمٌ بِثُبُوتِ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا، سائل سوال کرنے والا ان دو میں سے کسی ایک کے ثابت ہونے کے بارے میں بطور ابہام جانتا ہے۔ بخلاف او و اما، او اور اما کے خلاف، ان میں کیا ہے، فإن السائل بهما لا يعلم بثبوت أحدهما اصلاً، سائل ان دو کے ذریعے سے اور اما کے ذریعے سے لا يعلم بثبوت أحدهما، ان دو میں سے کسی ایک کے ثابت ہونے کے بارے میں بھی نہیں جانتا، ان دو میں سے کسی ایک کے ثبوت کے بارے میں بھی عطا نہیں جانتا۔ وَيُسْتَعْمَلُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ، یستعمل یعنی ام متصلہ کو یستعمل استعمال کیا جاتا ہے تین شرائط کے ساتھ۔ الاول ان یقع قبلہ حمزۃ، پہلی شرط یہ ان یقع قبلہ، ام متصلہ سے پہلے حمزہ واقع ہو، ام متصلہ سے پہلے حمزہ ہو، ناؤ الزید عندک ام امر، ام سے پہلے اب کیا ہے محل شاہد آغا جان، حمزہ آیا ہے، الزید عندک ام امر، کہ آپ کے پاس زید ہے یا امر ہے، یہ پہلی شرط کہ ام سے پہلے حمزہ ہو۔ والثانی ان یلیہا لفظ مثل ما یلیہ الحمزہ، ثانی دوسری شرط ہی ان یلیہا لفظ، ام کے پہلو میں لفظ ہو جس طرح حمزہ کے پہلو میں لفظ آیا ہے۔ کیا مطلب، آنی ان کان بعد الحمزۃ اسم فکذالک بعد ام، یعنی آنی میری مرادی ہے اگر حمزہ کے بعد اسم ہے تو اسی طرح ام کے بعد بھی کذالک یعنی اسم ہو، کما مرہ جیسے گزرا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِعْلٌ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ یعنی اگر حمزہ کے بعد فعل ہے فَكَذَلِكَ
تو اسی طرح ام کے بعد بھی فعل ہو، نحو اقام زید ام قعد عمر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ چیک کر لو، ٹھیک ہے، کہ حمزہ کے بعد کیا واقع ہوا ہے؟ حمزہ کے بعد قام فعل ہے، تو ام کے بعد بھی فعل آیا ہے، قعدہ ہے، ام کے بعد قعدہ فعل ہے، ایک جیسے ہو گئے۔ فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا ارائیت زیدن ام امرن، نہیں کہا جائے گا ارائیت زیدن ام امرن، کیوں بھلا یہ بات غلط ہو گئی ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ حمزہ کے بعد فعل ہے رائتا، اور ام کے بعد فعل آنا چاہیے تھا، جبکہ امر کے بعد اسم امرن، اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسری شرط آگا جان، الثالث ان یکون ثبوت احد الامرین المتقاربین محققا، دو امروں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کا ثابت ہونا محقق ہو، ثابت ہو۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِسْتِفْهَامُ عَنِ التَّعْيِينِ، استفہام تعیین کے بارے میں ہو، فَلِذَلِكَ وَجَبَ أَن يَكُونَ جواب ام بِتَعْيِينٍ دُونَ نام او لا، لہذا واجب ہے کہ ام کا جواب تعیین کے ذریعے دیا جائے، نہ نام یا لا کے ذریعے، نام یا لا کے ذریعے جواب نہ دیا جائے، بلکہ معین کر کے دیا جائے۔ فیضا کیلا الزید عندک ام عمر، جب کہا جائے زید آپ کے پاس ہے یا عمر، فجوابہ بتعیین احدہما، تو اس کا جواب ہے ان دونوں میں سے ایک کو معین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اما اذا سئل بأو و اما، اما جب سوال کیا جائے او اور اما کے ذریعے، فجوابہ نام اور لا، تو اس کا جواب نام یا لا ہوگا۔ ومنقطعۃ، عطف کہاں ہو رہا جان؟ اس پیچھے کہ ام متصلۃ و منقطعۃ، وہو ما یکون بمعنی بل، ام میں منقطع کیا ہے جو بل کے معنی میں ہو، مع الحمزۃ، حمزہ کے ساتھ۔ کما لو رأیت شبہا من بعید، جیسا کہ اگر آپ دور سے سیاہی دیکھیں، وقلتا، اور آپ کا انہا لابل، کہ وہ اونٹ ہے، علی سبیل القطع، بطور یقین، ثم حصل الشک انہا شاۃ، پھر شک حاصل ہو جائے کہ وہ بھیڑ ہے، فقلتا ام ہی شاۃ، تو آپ کہیں گے ام ہی شاۃ، ٹھیک ہے۔ وتقصد الاعراض عن الاخبار الاول، پہلی خبر سے روگردانی کا قصد کریں گے، واستئناف سؤال آخر، اور ایک دوسرا سوال کریں گے، معنی ہو اس کا معنی ہے بل اہی شاۃ، یہ جو ام ہے نا، یہ کس کے معنی میں؟ بل اور حمزہ کے ساتھ آیا ہے، بل کے معنی میں ہوتا ہے نا منقطع، بل اہی شاۃ، بلکہ کیا وہ بھیڑ ہے۔ وعلم ان ام المنقطع لا تستعمل الا فی الخبر، آپ جان لیں کہ ام منقطع کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر خبر میں، کما مرہ، جیسے گزرا۔ وفی الاستفہام، اور استفہام میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، نحو عندک زید ام عندک عمر، کیا آپ کے پاس زید ہے یا آپ کے پاس عمر ہے۔ ولا و بل و لکن جمیعاً لثبوت الحکم لأحد الامرین معینا، حروف عطف میں سے آخری جو تین ہیں، لا بل لکن، اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ لا بل و لکن یہ تمام کے تمام کیا کرتے ہیں؟ لثبوت الحکم لأحد الامرین معینا، دو امروں میں سے ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں بطور معین۔ اما لا جو ہے، لا ان میں فتنفی ما وجب للاول عن الثانی، لا نفی کرتا ہے جو پہلے کے لیے واجب ہے دوسرے سے اس کی نفی کرتا ہے، نحو جانی زید لا عمر، زید میرے پاس آیا، لا عمر، نہ کہ عمر، لا نے دوسرے سے نفی کی ہے جو پہلے کے لیے ثابت ہے، پہلے کے زید کے لیے آنا ثابت ہے، عمر کے لیے ثابت نہیں ہے، معین ہو گیا نا یعنی۔ وبال للاضراب عن الاول، بال جو ہے اضراب کے لیے آتا ہے، پہلے سے اضراب یعنی اس سے ہٹنا، دوسرے مطلب کی طرف آنا، نحو جانی زید بل عمر،
زید میرے پاس آیا، پھر کہتا ہے نہیں مثلا بل امرن، بلکہ امر میرے پاس آیا، ٹھیک ہے، زید کو کہہ بیٹھا تھا تو پھر وہ غلطی ہو گئی تھی، پھر کہا بل امرن، نہ بھائی زید نہیں آیا، بل امرن، بلکہ امر میرے پاس آیا ہے۔ وَمَعْنَوْ بل جاء امرن، اس کا معنی ہے یہ بلکہ امر آیا ہے۔ ورنہ وہ قام بکر لیکن خالد لم یکم، بکر کھڑا ہوا لیکن خالد لم یکم، لیکن خالد کھڑا نہیں ہوا۔ مطلب بعدی ہمارا آقا جان فصل میں حروف تنبیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حروف تنبیہ 3 ہیں، الا، اما، ہا۔ حروف تنبیہ کتنے ہیں؟ 3، الا، اما، ہا۔ یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ وضع کیے گئے ہیں مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے، تاکہ اس سے کوئی شے حکم کی فوت نہ ہو جائے۔ حروف تنبیہ الا، اما، ہا وضع کیے گئے ہیں تاکہ مخاطب کو تنبیہ کریں، متوجہ کریں کہ اس سے حکم میں کوئی چیز فوت نہ ہو جائے۔ پھر ان میں آقا جان الا اور اما جو ہیں یہ داخل نہیں ہوتے مگر جملہ اسمیہ پر بھی آتے ہیں اور جملہ فعلیہ پر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہا جو ہے وہ جملہ پر بھی آتا ہے اور مفرد پر بھی آتا ہے۔ کیا عرض کیا؟ حروف تنبیہ 3 ہیں، الا، اما، ہا، یہ وضع کیے گئے ہیں تاکہ مخاطب کو تنبیہ کریں تاکہ اس سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے۔ الا اور اما یہ جملہ اسمیہ پر بھی آتے ہیں، فعلیہ پر بھی آتے ہیں، اور جو ہا ہے وہ جملے پہ آتا ہے اور مفرد پر بھی آتا ہے۔ فصل حروف التنبیہ ثلاثۃ، حروف تنبیہ 3 ہیں، الا و اما و ہا، وضعت لتنبیہ المخاطب، وضع کیے گئے ہیں تاکہ مخاطب کو تنبیہ کریں۔ کیوں جی؟ لأن لا یفوتہ شیء من الحکم، تاکہ اس سے حکم کی کوئی چیز فوت نہ ہو جائے۔ فَأَلَا وَأَمَا لا تدخلان الا علی الجملۃ، الا اور اما داخل نہیں ہوتے ہیں مگر جملے پر، اسمیتاً کانت، پھر کہیں گے او فعلیتاً، ٹھیک ہے، اسمیہ ہو کانت، جیسے نا وہ قول ہی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ هم المفسدون، مفسدون ہیں، فاسد ہیں، مفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انہم هم المفسدون جملہ اسمیہ ہے، اس کے اوپر آیا ہے الا، حرف تنبیہ ہے، وَكَ قَوْلِهِ، جیسے یہ قول ہے اما والذی یبکا واضحکا والذی یماتا واحیا والذی امرہ الامر، اما یہ بھی جملہ اسمیہ پہ آیا ہے۔ اما آگاہ ہو جاؤ، والذی وہ ہے ابکا جو کیا کرتا ہے آقا جان، رلاتا ہے، واضحکا اور ہنساتا ہے، والذی یماتا اور جو مارتا ہے، اور واحیا اور زندہ کرتا ہے، والذی امرہ الامر اور وہ ہے جس کے امر، اس کے امرہ الامر، امر اسی کا امر ہے، وامرہ الامر، او فعلیتاً پیچھے عطف کرو، اسمیتاً کانت او فعلیتاً، جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ یہ دونوں اس پہ آتے ہیں، علامہ نحو الا لا تفعل، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ پہ آیا ہے، واما لا تضرب یہ بھی فعلیہ ہے، الثالث ہا، تیسرا کا جان ان میں حروف تنبیہ میں ہا ہے، ہا کیا ہے، تدخل علی الجملۃ جملہ پر بھی آتا ہے، نہ وہ ہا زید قائم، زید قائم جملہ پہ آیا ہے، والمفرد، والمفرد مفرد پر بھی آتا ہے، نہ وہ ہذا وہا اولائے، ٹھیک ہے، مطلب ایک 70 کرایا گیا، تمام کریں۔ وہ کیا ہے کہ حروف ندا 5 ہیں، یا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، اے اور حمزہ مفتوحہ جو ہیں قریب کے لیے آتے ہیں، ایا، حیا دور کے لیے آتے ہیں، یا قریب، بعید اور متوسط سب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نقطہ کا جان کہ یہ جو قریب کے لیے اور بعید کے لیے کوئی بات ہو جس میں ہمیں بھولے نہیں، تو میں ایک نقطہ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے، حقیر فقیر سراپہ تقصیر کی یہ بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جس کے لیے زبان تھوڑی کھلتی ہے نا، مثلا اے حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے، جس کے لیے جب بولے نا تو زبان زیادہ کھلے وہ دور کے لیے، ایا، حیا
یہ دور کے لیے، اور اے اور حمزہ مفتوحہ قریب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قریب اور بعید میں نا نشانی رکھ لیں۔ فصل حروف النداء خمسۃ، حروف ندا 5 ہیں، یا و حیا و اے والحمزۃ المفتوحہ، اے والحمزۃ المفتوحہ تو للقریب قریب کے لیے، و ایا و حیا للبعید، ایا اور حیا بعید کے لیے، و یا اللہما یا قریب اور بعید کے لیے، و للمتوسط اور متوسط کے لیے بھی ہے، وقد مرت احکامها اور اس کے احکام گزرے، کہاں اسم کی بحث میں جب منادہ کی بحث ہو رہی تھی تو اس کے احکام قد مرت احکامها اور اس حروف ندا کے احکام گزرے۔ موفق مؤید رہیں میرے عزیزو، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔